اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دنیا پہلے سے موجود تھی اور مبعوث فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس دنیا کا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا صرف حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے وہ جب تک رہے گی خلیفہ اس دنیا کی وہی رہے گی۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، ایک عمر پر جا کر وہ ختم ہو جائیں گے، اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، ان کی نسلیں آئیں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ان کی نسلیں آئیں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ان کی نسلوں میں انبیاء بھی ہوں گے اور بادشاہ بھی ہوں گے، ان کے انبیاء میں ان کی نسلوں میں مختلف اقوام ہوں گے، وہ سب ختم ہوتی چلی جائیں گی اور دوسری قومیں ان کی جگہ لیتی چلی جائیں گی، لیکن ساری کی ساری قومیں جو اس دنیا میں انسانوں کی شکل میں آئیں گی وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اس دنیا میں اللہ نے۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ قیامت تک جتنے انسان رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پہ جو چلنے والا ہوگا اس دنیا کی خلافت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم کے بعد ایک پوری نسل ہے ان کے خاندان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے دو بیٹوں سے، ایک حضرت اسحاق سے حضرت عیسیٰ تک مسلسل نبیوں کا سلسلہ ہے، اور حضرت اسماعیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ ہے نبوت کا، نبی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حضرت آدم کو بھیجا، حضرت آدم کے طریقے پر چلنے والوں کو اس دنیا کا خلیفہ بنایا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنے والا، اپنے سر کو، اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو خالص اللہ کے خاطر رگڑنے والا، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اپنی نفس کو مارنے والا اللہ کے خاطر، اپنی جان کو قربان کرنے والا اللہ کے خاطر، اپنی مال کو خرچ کرنے والا اللہ کے خاطر، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ اور مسلمان کی جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، تو تاریخی اعتبار سے ایک تعریف مسلمان کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں قربانی دینے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہمیشہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ مکۃ المکرمہ کو جب اللہ کے حوالے کرنا مقصود ہوا اور اس میں دین کی نشر و اشاعت مقصود ہوئی تو ہزاروں صحابہ اکرام نے قربانیاں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانیاں دی، حضرت مصعب بن عمیر نے قربانیاں دی، حضرت سمیہ نے قربانیاں دی، عمار ابن یاسر نے قربانیاں دی۔ غرض یہ کہ ایک لسٹ ہے، طویل لسٹ ہے اور طویل سلسلہ ہے قربانیوں کا، وہ مسلمانوں کا، کہ انہوں نے مکۃ المکرمہ کی حفاظت کے لیے جو اللہ کا پہلا گھر ہے، کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اول بیت وضع ببکۃ مبارکہ، کہ اللہ کا پہلا گھر ہے مکہ میں جس کو اللہ نے بنایا، جس کا نام کعبہ ہے، وہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اس کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور مسجد اقصی بنائی، تو اس کی حفاظت کا جب مسئلہ آیا تو حضرت عمر نے قربانیاں دی، اور حضرت عمر کے ساتھ پورا ایک لشکر تھا جو قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ جب دوبارہ قربانی کا مسئلہ آیا اور یہودیوں نے اس کی توڑ پھوڑ کی تو صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس کی حفاظت کی۔ آج پھر یہودیوں کے قبضے میں ہماری یہ بیت المقدس مسجد اقصی جا چکی ہے اور یہودی اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ آج پھر مسجد اقصی ہمیں پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آؤ میری حفاظت کے لیے، میری حفاظت ویسی ہی کرو جیسے عمر نے میری حفاظت کی، میری حفاظت ویسی ہی کرو جیسے صلاح الدین ایوبی نے میری حفاظت کی۔ آج میری در و دیوار کو ہلانے کی اور اس کی چولہے ہلانے کی کوششیں یہودی کر رہے ہیں، جیوز کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو پولا کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں اٹھو، جہاں تم رہ رہے ہو آؤ اور میری حفاظت کرو، میری حفاظت کرو۔ مسلمان نے ہمیشہ قربانیاں دی، اور آج مسلمان
جو ہمیشہ قربانیاں دیں جس مسلمان نے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہندوستان پر جو مسلمانوں کا ایک مخصوص وطن ہے اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس کی آزادی کا مسئلہ ہے، تو کیا مسلمان قربانیاں نہیں دیں گے؟ مسلمان نے ہندوستان کی آزادی میں بھی بے پناہ قربانیاں دی ہیں، ہندوستان کی آزادی میں بھی مسلمان نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جیسی قربانیاں کسی اور قوم نے نہیں دی ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں سے ہندوستان کو چھینا گیا، اور چھیننے والے انگریزوں نے مسلمانوں سے مغلیہ سلطنت کو خاتمہ کر کے ہندوستان کو چھینا، تو جو چیز چھینی جاتی ہے سب سے پہلے وہی احتجاج کرتا ہے۔ آج میرے گھر پہ کوئی قبضہ کرے گا تو محلے والوں سے پہلے میں احتجاج کروں گا، محلے والوں سے پہلے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گا، محلے والوں سے پہلے میں کوشش کروں گا، محلے والوں کو تو بعد میں بلاؤں گا جب میری بس کی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے ہندوستان کو جب چھینا گیا مغلوں سے اور بہادر شاہ ظفر سے چھینا گیا اور ان کے اولاد کو قتل کر کے ان کی گردنوں کو تشلوں میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا اور تخت و تاراج کیا گیا، یہ 1803 کا واقعہ ہے کہ دلی کی سلطنت کو تخت و تاراج کر دیا گیا۔ 50,000 علماء کو دلی سے لے کر مراد آباد تک جتنے درخت ہیں اس میں مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا، مسلمانوں کو لٹکایا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جاتا، اس لیے کہ فتویٰ دیا جہاد کا مسلمانوں نے۔ مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور مسلمانوں سے ہی ملک چھینا گیا تھا، اس لیے مسلمان ہی اس کو زیادہ فکر کر رہے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس بادشاہت تھی، مسلمانوں کے پاس سلطنت تھی اور ان کی سلطنت چھینی جا رہی تھی، تو سب سے زیادہ احتجاج وہی کر رہے تھے۔ اور دیگر اقوام ان کے پاس حکومتیں تھوڑی تھیں، وہ تھوڑی بادشاہ تھے، وہ حکمراں تھوڑی تھے، سلطنت تو مسلمانوں کے پاس تھی، تو مسلمانوں کی سلطنت کا زوال مسلمانوں کو دکھ رہا تھا، اس لیے سب سے پہلے احتجاج مسلمانوں نے کیا، دیگر اقوام کو تو مسلمان نے شریک کیا۔ جب مسلمانوں کی بس کی نہیں رہی، مسلمانوں کی طاقت کی نہیں رہی، اس لیے کہ مسلمان تو اقلیت میں تھے، مسلمان تو کم تھے، اس لیے دیگر اقوام کو مسلمانوں نے جمع کیا، مشورہ کیا، ہندوؤں کو جوڑا، سکھوں کو جوڑا، بدھسٹ کو جوڑا، سب کو جوڑ کر سب نے مل کر محنتیں کر کے کوشش کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا 15 اگست 1947 کو۔ ورنہ آپ دیکھیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جنگ کی سب سے پہلے جنگ آزادی کی شروعات کی، وہ جب جنگ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سکھ اور مراٹھے سب سے پہلے ان کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور انگریزوں نے ان کو نہیں مارا، جبکہ ان کی آواز یہ تھی کہ ہندوستان کو آزاد کرایا جائے اس انگریزوں کے چنگل سے، کہ جنہوں نے سونے کی چڑیا کو ایک پھٹیچر چڑیا بنا دیا ہے، جنہوں نے ساری دولت کو لوٹ لیا ہے، جنہوں نے سارے مال کو لوٹ لیا ہے، ہمارے یہاں کے ہیرے جواہرات کو وہ برطانیہ اور انگلینڈ لے گئے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور اس کوششوں میں جو سب سے زیادہ روڑے جن لوگوں نے اٹکائے، جو آڑے آئے، وہ مراٹھا تھے اور وہ سکھ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے خود انگریزوں سے لڑنے والوں کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مہم میں چلائی، اور بالا کوٹ میں جا کر سید احمد شہید مجاہد اسلام جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی تھی، بالا کوٹ میں جا کر ان کو شہید کر دیا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ٹونک پہ بھی 7 سال رہے امیر الدولہ کے ساتھ، جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی۔ غرضیہ کی ابتدا میں انگریزوں سے مل کر غیروں نے کام کیا اور مسلمان تنہا تھا، دارالعلوم دیوبند کا قیام تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فتوے تھے، شاہ عبد العزیز شاہ عبد القادر کے فتوے تھے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں تھیں، اور ایک مسلسل کوششوں کے بعد پھر مسلمانوں کا مشورہ ہوا، علماء کا مشورہ ہوا کہ ہم اپنے دیگر اقوام کو بھی جو ہندوستان میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کریں، اس لیے کہ یہ انگریز سب کو پریشان کر رہے ہیں، مسلمان کو بھی پریشان کر رہے ہیں، ہندو کو بھی پریشان کر رہے ہیں، سکھ کو بھی پریشان کر رہے ہیں، لہٰذا ریشمی رومال کے ذریعے لوگوں کو جوڑا اور لوگوں کے درمیان تقریریں ہوئی، محنتیں ہوئی، لوگوں کو جوڑا کہ آؤ ہم سب مل کر ہندوستان کو آزاد کرتے ہیں، آؤ ہمارے ملک کو آزاد کرتے ہیں۔ سب نے مل کر محنتیں کی اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آج کچھ ایسی ناپاک سازشیں ہیں کہ جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کا نام ہندوستان کی تاریخ میں سے مٹا دیا جائے،
کتنی ہی کوششیں کرتے رہیں، وہ کتابوں سے ناموں کو ہٹا دیں گے، لیکن دلی میں موجود جو دروازہ ہے جسے گیٹ وے آف انڈیا یا انڈیا گیٹ کہتے ہیں، اس پر لکھے ہوئے ناموں کو کیسے مٹائیں گے جو پتھر کی لکیر کی طرح موجود ہیں، جہاں پر خان عبد الغفار کا نام لکھا ہوا ہے، جہاں پر دیگر مجاہدین کا نام لکھا ہوا ہے، جہاں مولانا ابوالکلام کا نام لکھا ہوا ہے، ان ناموں کو کیسے مٹائیں گے؟ پتھر کی لکیر کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا، کاغذ کو پھاڑنا جلانا آسان ہوتا ہے، لیکن در و دیوار جو اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا حق ہے، اس کو کیسے مٹا دیں گے؟ اس تاج محل کو کیسے مٹا دیں گے جو مسلمانوں نے بنایا؟ اس لال قلعے کو کیسے مٹا دیں گے جو مسلمانوں نے بنایا؟ اس آگرہ کے قلعے کو کیسے مٹا دیں گے جو مسلمانوں نے بنایا؟ اس قطب مینار کی لمبائی کو کیسے ختم کر دیں گے جو مسلمانوں نے جس کو بنایا؟ سب کچھ مٹا دو، تاریخی اوراق کو مٹا دو، ان عمارتوں کو تم نہیں مٹا سکتے جو بابانگ دول کہہ رہی ہیں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا بڑا اہم تعاون ہے، جس کو مٹا نہیں سکتا، کتنی ہی کوششیں کرتے رہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی اور ہمیشہ قربانیاں دیتے رہیں گے، ہم حق پر رہنے والے ہیں، ہم حق کو ثابت کرنے والے ہیں اور حق کے خاطر جانیں دینے والے ہیں، حق کے خاطر مرنے اور مٹنے والے ہیں، حق کے خاطر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ ہمارے رسول پر بات آتی ہے تو ہم اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر سامنے پہ آ جاتے ہیں، ہمارے صحابہ پر بات آتی ہے تو ہم اپنے سر پر کفن باندھ کر آ جاتے ہیں، ہمارے ملک پر بات آتی ہے تو ہم سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں اور قیادت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جہاں ایمان اور دین کے متعلق فرمایا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس لیے ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان میں رہنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہم ہندوستان کے واسی ہیں، پورے حق ہیں ہمیں ہندوستان میں رہنے کا، چاہے RSS کچھ بھی کہتی رہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال کر پاکستان بھیج دو، لیکن مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا ہندوستان میں رہنے کا سن 1947 میں جب بٹوارہ ہوا تھا۔ آج ہم انہی کی نسلیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہیں اور ہندوستان کی سیاست کا حصہ بنیں، ہندوستان کے قانون کا حصہ بنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہندوستان کی حفاظت کے لیے تیار رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین اور ایمان پر قائم رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے کہ جب انسان سچا پکا مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کا خلیفہ بناتا ہے، دنیا کا نظام اور دنیا کی حکومت اور دنیا کے قانون کی باغ ڈور اس کو سنبھلواتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔